بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں ایسی بہت سی ہستیاں گزری ہیں جن کی سیرت و کردار اور عظیم کارناموں سے تاریخ کے اوراق معمور ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نہایت ہی معروف و مشہور ہستی حضرت مریم کی بھی ہے۔ دوستو، یہ عورتوں میں ایسی عظیم ہستی گزری ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں اسی وقت شروع ہو گیا جبکہ آپ علیہ السلام ابھی شکم مادر میں تھیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے جاننے والا ہے۔ اگلی ہی آیت میں پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں کچھ یوں ارشاد ہوا، سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین گھرانے میں ہیکل سلیمانی کے خادموں کے خاندان میں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ احادیث میں بھی مختلف مقامات پر رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی عظمت کے بارے بیان فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی سب سے بہتر عورت مریم بنت عمران اور میری امت میں سب سے بہتر عورت خدیجہ رضی اللہ عنہما ہے۔ ایک اور مقام پر کچھ یوں ارشاد فرمایا، مردوں میں سے بہت سے لوگ درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں یہ مرتبہ صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کو نصیب ہوا۔ دوستو، بیان کی گئی قرآن پاک کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو بخوبی واضح ہو گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا شمار ایسی خواتین میں ہوتا ہے جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا۔ جہاں ان کی زندگی تعجبات سے بھری پڑی ہے، وہاں ان کی وفات کا واقعہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کر بیت المقدس سے ملک شام کو جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک سے حضرت مریم بیمار ہو گئیں۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ جنگل و گھاس کے علاوہ کچھ نہ تھا، اس وجہ سے وہ بیج و گیاہ کے علاوہ اور کچھ نہ استعمال کر سکتی تھیں۔ مجبوراً حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے فلاں جڑی بوٹی لا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں ایک جگہ لٹایا اور خود جڑی بوٹی کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی واپس بھی نہ پلٹے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد انتقال فرما گئیں۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے بہشت کی حوریں زمین پر اتریں اور حضرت مریم کی میت کو غسل دیا، بہشت کے کپڑوں سے کفن دیا اور اسی جگہ آپ کو دفن کر کے چلی گئیں۔ اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہوا، کیونکہ وہ والدہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف تھے اور ان کے انتقال کی ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس اس جگہ آئے
جہاں اپنی والدہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آخری مرتبہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو پکارا تو آواز آئی، لبیک اے میرے فرزند، تم مجھے کیوں بلاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے امی جان، میں نے آپ کو 3 دفعہ پکارا، اب تک آپ کہاں تھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کہا، اے میرے بیٹے، پہلی پکار پر میں فردوس اعلیٰ میں تھی، اور دوسری پکار پر میں سدرۃ المنتہا میں تھی، اور تیسری پکار پر میں نے آسمان اول پر آ کر جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اماں جان، اپنا حال بیان کریں۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، جس کو اللہ پاک فردوس اعلیٰ نصیب کرے اور وہ اپنی مراد کو پہنچے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے یہ باتیں سن کر آبدیدہ ہو گئے اور واپس بیت المقدس آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر ایک طرف تو مخالفین آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو دوسری طرف معتقدین کی اندھی تقلید کا یہ عالم ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام سے اس قدر تواتر سے صادر ہونے والے معجزات کو دیکھ کر انہیں خدا بنا لیا۔ چنانچہ عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث وجود میں آیا، یعنی وہ 3 ہستیوں کو خدائی میں شریک مانتے ہیں۔ ایک فرقے کے نزدیک حضرت عیسیٰ، روح القدس اور اللہ، اور دوسرے فرقے کے نزدیک حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ۔ الغرض، جس خدا کی بندی نے حد درجہ اللہ کی اطاعت کی تھی اور آزمائش میں صبر کیا تھا، اسی کو لوگوں نے خدا بنا لیا۔ حضرت مریم کی اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ صنف نازک ہوتے ہوئے بھی دی ہوئی تکالیف پر راضی برضا رہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چنانچہ حضرت مریم کی آزمائشوں کے بارے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو شدید آزمائشوں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت مریم کے سوا دنیا میں کسی شریف اور نیک لڑکی کو ایسی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ کنوار پنے کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو معجزہ کے طور پر حاملہ کر دیا گیا ہو اور اسے بتا دیا گیا ہو کہ اللہ پاک اس سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے، تو حضرت مریم نے اس پر کوئی واویلا نہیں مچایا، بلکہ ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سبھی کچھ برداشت کرنا قبول کیا جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے برداشت کرنا ناگزیر تھا۔ تب اللہ نے انہیں سیدۃ النساء فی الجنہ مرتبہ عالی پر سرفراز فرمایا۔ ناظرین محترم، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی آزمائش سے دوچار ہوں تو ہمیں صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور اللہ پاک سے ثبات و استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے علم دین پھیلانے کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین۔